اپنے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ یہ دعا کے دن ہیں اور سب سے بڑی دعا امام زمانہ کی دعا ہے، سب مل کے اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ان ایام اعظام میں ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے یہ مجلسیں رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ معذرت کے ساتھ آج دیر ہو گئی کیونکہ ہم کراچی سے بائی روڈ سفر کر کے آئے ہیں اور بارشیں بھی تھیں۔ انشاءاللہ کل سے مجالس اپنی روٹین پہ
چلیں گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے، اور خدا کا کلام بندوں سے آواز میں نہیں ہے، لفظوں میں ہے. اگر ہمارے جوانوں نے امام حسین کو پہچانا تو مولا حسین کو آپ میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے. آپ کو مولا حسین کی صحبت نصیب نہیں ہوئی. آپ نے حسین کو پہچانا، آقا کو پہچانا لفظوں کے ذریعے. کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا نے مجھ سے بات کی ہے. سب کہیں گے بھائی تم نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہیں گے ہم نے خدا کو لفظوں سے پہچانا. مولا علی کو اے جوان تم نے کیسے پہچانا؟ کہ مولا علی کی نہج البلاغہ سے میں نے پہچانا. ایک سمپل سا سوال ہے، اگر آپ نے کسی انسان کو دیکھا نہیں، اس کے زمانے میں آپ رہے نہیں، اور آپ کو یہ جانکاری چاہیے کہ وہ کیسا بندہ تھا، اچھا تھا، برا تھا، اخلاق کیسا تھا، چلتا کیسے تھا، بچوں کے ساتھ رویہ کیا تھا، یا اگر کوئی حاکم گزرا ہے تو آپ سوچیں گے یہ حاکم کیسا تھا، ظالم تھا، عادل تھا. تو کسی بھی انسان کو اگر پہچاننا ہے تو اس کے اثر سے پہچانا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بعد اثر کیا چھوڑا ہے. اگر اچھا اثر چھوڑا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کا عمل اچھا تھا. اگر برا اثر چھوڑا ہے اس سے پتہ چلتا ہے اس کا اثر، اس کا عمل برا تھا. تو اگر کوئی جوان یہ کہے کہ مجھے مولا علی کو پہچاننا ہے، کیسے پہچانے گا مولا علی کو؟ تو ہم کہیں گے مولا کو اگر پہچاننا ہے تو مولا کے کلام سے پہچانو. اگر مولا کی تقوی دیکھنی ہے تو نہج البلاغہ پڑھ لو. اگر مولا کا اخلاق دیکھنا ہے تو کلام علی کو پرکھ لو. اگر تجھے عقل علی کو دیکھنا ہے کہ علی کتنے عقل مند تھے، مولا علی کی نہج البلاغہ میں حکمتیں ہیں، ان کو پڑھ لو. بھائی اور آسان کر دوں، اگر کوئی جوان قائد اعظم کو پہچاننا چاہتا ہے کیسے پہچانے گا؟ کہے گا مولانا کوئی ٹی وی ہو، کوئی اس کی فلم ہو، کوئی اس کی تقریر ہو، یا کوئی بک ہو، کسی نے اس کے ساتھ سفر کیا ہو تو لیاقت علی سے پوچھ لو، فلاں سے پوچھ لو، تو وہ بتائیں گے قائد اعظم کیسا تھا. یہ بالکل سمپل وہ ہے. لیکن ایک المیہ ہوا عالم اسلام میں. وہ المیہ یہ تھا کہ لوگوں کو سورسز نہیں دیے گئے کہ یہ کسی کو پہچان سکیں. مثال کے طور پہ کسی کو جاننا ہے کہ یزید کیسا تھا، آپ کو سورسز سے روکا گیا، منابع سے روکا گیا. اب سیدھی بات ہے یزید کیسا تھا کسی کیسٹ میں تو ہے نہیں، کسی فلم میں تو ہے نہیں. میں کیسے پہچانوں گا؟ جب تاریخ پڑھوں گا، جب ہسٹری پڑھوں گا، جب روایات پڑھوں گا. تو آپ کو کربلا کا واقعہ نظر آتا ہے کہ ایک شخص ہے جس نے کربلا میں اتنا ظلم کیا ہے. اس واقعے کو آپ نے لفظوں میں سنا، دیکھا نہیں ہے. ممبر سے لفظ بیان ہوتے ہیں، جب ان لفظوں کو سنا تو آپ کو پتا چلا ارے کتنا ظالم تھا، کوئی 4 سالہ بچی کو تماچے مارتا ہے. آپ کو اس کے عمل سے پتا چلتا ہے ارے کتنا بے دین تھا، کیا کوئی نبی کی نواسیوں کی چادریں لوٹتا ہے، کیا کوئی نبی کے نواسوں کو شہید کرتا ہے، جن نواسوں کے لیے کہا جائے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. یہ سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. وہ ابوہما، اور ان کا جو بابا ہے وہ ان سے بھی بہتر ہے. یہ کہاں پر موجود ہے؟ کتابوں میں. اب دیکھیے 2 چیزیں ہیں، شریعت بدلتی نہیں ہے، کلچر بدلتا ہے. ایک المیہ ہمارے درمیان یہ ہوا کہ ہم نے کلچر کو شریعت کا رنگ دے دیا. آج صرف اشارے کر رہا ہوں، کل کی مجلس میں اس کو کھولتا جاؤں گا. پہلا مسئلہ کہ مسلمان تاریخ نہیں پڑھتا. دوسرا مسئلہ، مسلمان نے کلچر کو شریعت بنا دیا. کیسے؟ آپ کو دلیل دوں گا. بھائی شریعت میں جو نماز کا طریقہ ہے وہ شیعہ جیسی پاکستان میں پڑھے گا، ویسی ایران میں پڑھے گا، ویسی لبنان میں پڑھے گا، ویسی نجف میں پڑھے گا. جو حنفی اہل سنت ہے وہ جیسی نماز پاکستان میں حنفی پڑھتا ہے ویسی نماز مکے میں پڑھے گا، ویسی نماز مدینے میں پڑھے گا. تو اس سے پتا چلا کہ شریعت میں تضاد نہیں ہے، شریعت میں یکسوئی ہے، شریعت کا رنگ ایک ہی ہے، لیکن کلچر آپ کو بدلتا ہوا نظر آئے گا. کیسے؟ جیسا ماتم پاکستانی شیعہ کرتے ہیں ویسا ماتم ایرانی نہیں کرتے. آپ کے ماتم میں تھوڑی اسپیڈ ہے، ان کا ماتم تھوڑا سلولی ہے. عراق میں چلے جائیں اور سلو ہے،
مثلاً یہاں عزاداری کرنے کے لیے کوئی زنجیر زنی کرتا ہے، عراق چلے جائیں گے وہاں قمر زنی کی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلچر ہر جگہ کا بدلا ہوا ہے۔ اب لوگوں نے کیا کیا، اس کلچر کو شریعت بنا دیا۔ جب ہم نے ممبر سے یہ کہا بھائی کلچر تو بدلتا ہے، جب اس کلچر میں تمہارے کپڑے بدل گئے، تمہارا ہیئر اسٹائل بدل گیا، تمہاری داڑھی کا اسٹائل بدل گیا، تمہاری خواتین کے کپڑے کے پہننے کے سہنے بدل گئے، اس میں ضد کیوں نہیں کرتے کہ وہی طریقہ اپناؤ جو 10 سال پہلے تھا؟ آج تو کوئی نہیں کہتا بھائی وہ طریقہ اپناؤ جو 100 سال پہلے تھا، لیکن یہ ضد کس میں ہے؟ عزاداری میں، کہ مجھے عزاداری کی رسم کو نہیں بدلنا، جو رسم میں 50 سال پہلے کرتا تھا ویسے ہی کروں گا۔ حالانکہ عقل کہتی ہے جوان تمہارے کپڑے بدل گئے، داڑھی کا اسٹائل بدل گیا، ہیئر اسٹائل بدل گیا، تو حسین کی عزاداری کے طور و طریقے تو کیوں نہیں بدلتا؟ وقت کے ساتھ یہ بھی تو بدلنے چاہیے نا، کیونکہ پہلے ٹی وی نہیں تھی، ریڈیو نہیں تھا۔ اچھا ہم جلوس نکالتے کیوں ہیں؟ اگر مسلمان کیوں کو سمجھ جائے، پروردگار عالم انسان کی فکر کو متنبع کرتا ہے، فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے میرے بندے اس کیوں کو سوچ، میں نے تجھے خلق کیوں کیا؟ تو عزت دار ہے تو کیوں ہے؟ ایک کتا روڈ پہ مر جائے کوئی اس کو دفن نہیں کرتا، کوئی اس کے بارے میں سوچتا نہیں، لیکن واجب ہے کسی انسان کو مرتا ہوا دیکھو، غسل بھی واجب ہے، جنازہ بھی واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بدن اس کا بدن ہے جس کے وجود میں رفقت من روحی کی روح ہے، جس کے وجود میں روح الہی ہے، تبھی اس بدن کو عزت ملی، ورنہ بدن کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہی آنکھیں، یہی زبان، یہی کان، یہی گوشت، یہی ہڈیاں، یہی رگیں، یہی کھال تو حیوان کو بھی ملی ہے، لیکن اے انسان تو عزیز کیوں بنا؟ تو عزیز اس لیے بنا کیونکہ تمہارے وجود میں روح رکھی گئی ہے۔ لیکن یہ کون سمجھے گا؟ جب اس کیوں کو سمجھے گا، جب انسان سوچے مجھے کیوں پیدا کیا گیا، اس دنیا میں کیوں آیا، یہ بارشیں کیوں ہوتی ہیں، یہ سورج کیوں نکلتا ہے، جب یہ قرآن کی طرف رجوع کرے گا، جب اسلام کی طرف رجوع کرے گا تو اسے پتا چلے گا۔ تو مسلمان نے اپنے مائنڈ کو فریز کر دیا، اس کو سوچنا نہیں ہے، جو دیکھنا ہے وہی کرنا ہے، جو رسمیں چلتی ہوئی آتی ہیں انہی رسموں پہ عمل کرنا ہے۔ اب دشمن بھی یہی چاہتا ہے کہ جو صدیوں سے باتیں آپ کے ذہن میں ڈالی گئی ہیں آپ وہی کریں، اس پہ سوچیں نہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال کہ عرب جاہلی میں ایک رسم تھی کہ جس بیٹے کو پالتے تھے وہ بیٹا بھی اپنا بیٹا مانا جاتا تھا، وہ ارث بھی لیتا تھا، وہ محرم ہوتا تھا، یعنی گویا اسی ماں کا بیٹا ہے، جس نے پالا ہے اسی کا بیٹا ہے، اس سے اگر وہ شادی کرتا تو اس کی بیوی سے جس نے اس کو پالا ہے وہ شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ سارے وہی تھے، محرم کا درجہ دیتے تھے۔ لیکن اللہ کی آواز ہے اے حبیب تم رسموں کو توڑنے آئے ہو، تم کلچر کو، سب سے بڑی جنگ ہے کلچر سے لڑنا، سب سے بڑی جنگ ہے غلط ثقافت سے لڑنا۔ اے حبیب تو عرب کی جہالت بھری رسموں کو توڑنے آیا ہے۔ اور مسلمان جب تاریخ کو اسٹڈی کرے گا اسے پتا چلتا ہے سب سے زیادہ جس نے رسول خدا کے انقلاب کو، ریولیوشن کو نقصان دیا وہ عرب کی جاہلانہ رسمیں تھیں۔ اگر یہ اپنے تعصب سے نکلتا، اگر شیخوخیت سے نکلتا، اگر قبیلہ پرستی سے نکلتا، کبھی بھی اسلام کا حال یہ نہ ہوتا کہ 60 سال بعد کربلا میں نبی کا نواسہ قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن مسلمان کے جوں تک نہیں ہوتی، اسے پرواہ نہیں کون قتل کر دیا جا رہا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ یزید خلیفہ کیوں بنا، وہ تو ایک بادشاہی سسٹم مودود صاحب نے کہا چلتا ہوا آ رہا تھا، سوال یہ ہے کہ یزید خلیفہ بن گیا اور لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا۔ یہ مقام تعجب ہے، کوئی فاسق کوئی فاجر ممبر پر آئے، اور کس کا ممبر؟ رسول خدا کا ممبر آئے، اس پر بیٹھ جائے اور اعلان خلافت کرے، امت پوچھتی نہیں ہے، امت سوال نہیں کرتی، ارے کسی فاسق کو کیسے مان سکتے ہیں؟ اور اس جہالت بھرے معاشرے میں اگر محمد کی طرح کوئی محمد اٹھتا ہے تو اس کا نام حسین ابن علی ہے، جو ان ثقافتوں کا مقابلہ کرتا ہے، جو ان جہالتوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو قرآن کی آیت نازل، ایک واحد صحابی ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے، کون صحابی؟ جناب زید۔ جناب زید کے لیے مشہور تھا زید بن محمد۔ عرب یہی سمجھتے تھے یہ کن کے بیٹے ہیں؟ رسول خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ پالا کس نے تھا؟ رسول خدا نے۔ زید کی شادی ہوتی ہے غالباً زینب سے، شادی کے بعد ان کی طلاق ہو جاتی ہے، آیت قرآنی اترتی اے حبیب رسم جاہلیت کو توڑو اور اس کی مطلقہ سے شادی کرو۔ رسول خدا نے کہا پروردگارا اگر ایسا کروں گا عرب لڑ پڑے گا،
گویا یہ بالکل ایسے ہے کہ بیٹے کی بیوی سے اس کی مطلقہ سے شادی کی جائے. بالکل ایک رسم پڑی ہوئی تھی اور اتنی جڑوں کو پکڑا ہوا تھا جس کی جڑوں کو توڑنا، جس کو جھجوڑنا یہ کسی حسین کا کام ہے یا حسین کے نانا کا کام ہے. فرمائیے میرا حکم ہے کہ شادی کرو. رسول خدا نے شادی کی، عربوں نے ملامت کی مصطفیٰ تو کیا کر رہا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا پروردگار عالم اتنا اصرار کیوں کر رہا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس رسم کو توڑا جائے، کیونکہ خدا کو پتا تھا بعد میں کچھ ایسے مسلمان آئیں گے جو پالی ہوئیوں کو نبی کی بیٹی بنا دیں گے. نسل بچانی تھی. کس کی نسل؟ جناب سیدہ کی نسل کو بچانا تھا. مجھے خصوصی طور پہ کہا گیا مولانا احتیاط سے گفتگو کریں. بھائی ہم جتنے بھی علماء ہیں پابند ہیں مراجع کے فتاویٰ کے. فتویٰ یہ ہے کہ آج ہر شیعہ پر اتحاد بین المسلمین واجب ہے. ان کے مقدسات کو برا بھلا نہ کہو، یہ شرعاً ہماری فقہ میں حرام ہے، لیکن اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ علمی بحث نہ کرو. آپ احترام سے نام لو، علمی بحث کرو. پچھلے سال میں نے خمسہ پڑھا تھا اور ایام فاطمیہ میں الحمدللہ اس کے جو کلپس ہیں ان کو بہت ساری پذیرائی ملی اہل سنت کے برادران کی طرف سے. یہاں ہو سکتا ہے چند ایشوز آپ کو ہو جائیں، لیکن جب یہ مجالس ریکارڈ ہوتی ہیں اور نیٹ پہ جاتی ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کلپس کو دیکھتے ہیں. اور خود محمد علی انجینئر نے بھی بعض کلپوں پہ رپلائی دیا. یہ فکر بیدار ہو رہی ہے اہل سنت کی. آپ جب کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، بھائی جب جناب آیت اللہ سیستانی نے یہ کہہ دیا کہ اہل سنت تمہارے بھائی نہیں تمہاری جان ہے، ٹھیک ہے نا. جان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنی جان کو جہنم میں نہ جانے دو. میں اپنے بیٹے کو آگ سے بچاؤں گا، گمراہی سے بچاؤں گا، ہدایت کے راستے پہ لاؤں گا. تبھی تو ہم پڑھتے ہیں کہ شمر مولا کے سینے پر سوار ہے. لیکن امام حسین فرماتے شمر اب بھی وقت ہے. یہ ڈیوٹی ہے یار اہل بیت کے چاہنے والے کی کہ تا دم آخر یہ محنت کرو کہ حسین کی طرح کسی کو اور بنا کے حسین کے لشکر میں لاؤ. آپ کو صرف فکر کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. آج نیٹ پہ ساری کتابیں موجود ہیں، سائے ستہ سے لے کر مستدرک حاکم سے لے کر تاریخ طبری، تاریخ خلدون، ساری آپ پڑھیں گے موجود ہے. پہلے جب مولویوں کے پاس ہم نے دین لیا مولویوں سے، مفتیوں سے. اب مولوی اگر دین میں خیانت کرے قصور کس کا ہے؟ اچھا کبھی آپ نے ایک پوائنٹ پہ غور کیا کہ فطرت انسان میں انسان اچھائی کو پسند کرتا ہے، قصور ان کا بھی نہیں ہے. ہم دونوں پوزیٹیوٹی کے ماننے والے ہیں. کیسے؟ آپ جو فضائل مولا علی کے لیے بیان کرتے ہیں، علی کریم تھے، علی سخی تھے، علی بہادر تھے، یتیموں کی مدد کرتے تھے، با تقوی تھے، نمازی تھے، ولادت کعبے میں ہوئی، شہادت مسجد میں ہوئی. تو آپ یہ ساری کیا بیان کر رہے ہیں؟ پوزیٹیوٹی. اب ان کے جو مولاناز ہیں وہ بھی اپنوں کے بارے میں پوزیٹیو باتیں کرتے ہیں، نیگیٹو نہیں کرتے. تو اس پوزیٹیوٹی کی وجہ سے دل میں کیا ہو جاتی ہے؟ محبت ہو جاتی ہے. یا برائی اگر کوئی ان سے محبت کرتا ہے، یا جن کو ہم کہیں جنہوں نے اہل بیت سے دشمنی کی، اگر کوئی ان سے محبت کر رہا ہے، آپ کو پتا ہے دشمنی کی، ان کو تو نہیں پتا. ان کو تو کہا گیا بڑے شیر و شکر تھے، ملے ہوئے تھے، رشتہ داریاں تھیں، آنا جانا تھا. اب ان کے ذہن میں پوزیٹیوٹی ہے تو یہ مسلمان اس پوزیٹیوٹی کو فالو کر رہا ہے. اگر آپ اس کو حقیقت یا حقائق بیان کریں گے، کتابوں کی طرف لے جائیں گے، مولوی کی طرف نہیں، مفتی کی طرف نہیں. تجھے دین کس کا اپنانا ہے؟ مصطفیٰ کا دین اپنانا ہے، کسی مفتی کا نہیں. جب کتابوں کی طرف لے جاؤ گے تو کتابوں سے پتہ چلتا ہے حق کیا تھا، باطل کیا تھا. میں نے ایک جملہ کہا اس سال کراچی میں، اس کی تفصیل میں بعد میں آؤں گا. دو عقیدے اہل سنت کے کافی برادران مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، پرسنلی میسیجز دیتے ہیں. دو عقیدے جن پر علمی طور پر بیٹھ کے گفتگو کی جائے. آپ جہاں یونیورسٹیز میں گفتگو کریں، محلے میں کوئی مسلمان برادر ہے اس سے گفتگو کریں. دو عقیدے، اگر ان عقیدوں پر آپ نے محنت کی نا، واللہ سارا پاکستان شیعہ ہو جائے گا، سارے محب اہل بیت ہو جائیں گے. پہلا عقیدہ ہے عدالت صحابہ کا.
اب عدالت صحابہ مصر کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں، کہتے ہیں کہ شیعوں نے بھی وہ عصمت اہل بیت کے لیے نہیں رکھی جو ہم نے اپنے صحابہ کے لیے رکھی ہے۔ وہ کون سا عدالت؟ عدالت صحابہ کا مطلب بھائی صحابی کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتا۔ اب جب آپ تاریخ کھولتے ہیں غلطیاں تو ہیں، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، قتل حجر بن عدی ہے، جناب ابو ذر غفاری کو نکال دینا ہے، جناب عمار یاسر کا قتل، یہ تو سرعام محمد علی انجینئر مولانا اسحاق بیان کر چکے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں پڑھتے کہتے ہیں نہیں، کیونکہ وہ عادل تھے۔ بھائی یہ کیسے عادل تھے کہ ایک نے دوسرے کو قتل کیا؟ اب یہاں پہ دوسرا عقیدہ جنم لیتا ہے، وہ عقیدہ ہے خطائے اجتہادی۔ اس پہ بہت سارے مسلمانوں نے میری مجلس میں کمنٹس کیا، تو میں نے کہا آج یہ بتا دوں تاکہ وہ اس کمنٹس کا جواب بھی ہو جائے، اور سالڈ جواب ہے۔ کہتے ہیں عادل تھے، اچھا پھر غلطی کیوں کی؟ کہ وہ غلطی نہیں، وہ تھی خطائے اجتہادی۔ کون سی خطا؟ اجتہادی۔ اچھا یہ جو خطا اجتہادی کا عقیدہ یہ شیعوں میں بھی ہے، تو ہم تو پھنس جاتے ہیں نا، کیونکہ ہمارے پاس بھی عقیدہ ہے، ان کے پاس بھی عقیدہ، یہ فقہی مسئلہ ہے خطا اجتہادی کا۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ جب کوئی مجتہد فتویٰ دے، سیستانی صاحب ہیں یا خامنئی صاحب ہیں یا بہجت جتنے مراجع فتویٰ دے، اب ایک مثال آپ کو دے کے آپ کے ذہنوں کو کھولنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک مجتہد نے فتویٰ یہ دیا کہ بھائی روزے کی حالت میں اگر سر کو پانی میں ڈالو گے تو روزہ باطل ہو جائے گا، اور غالباً آغا لنکرانی نے شاید کہا ہے کہ روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو بالفرض، یہ نہیں کہ آپ سر پانی میں ڈال دو، مثال دے رہا ہوں کہ ایک مجتہد مثلاً کہے سر کے ڈالنے سے روزہ باطل ہوتا ہے، دوسرا مجتہد کہے کہ روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اب حقیقت میں حکم دو تو نہیں ہے نا، حقیقت میں شریعت الہی میں حکم ایک ہے۔ اب وہ حکم کہاں ہے؟ وہ لوہے محفوظ میں ہے۔ اب وہ کون آ کر بتائے گا؟ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تب آ کر ہمیں بتائیں گے کہ حقیقی شریعت کیا تھی، نماز ہاتھ کھول کے پڑھنی تھی، ہاتھ باندھ کے پڑھنی تھی۔ وہ لوہے محفوظ کا علم کس کے پاس ہے؟ ولی اللہ کے پاس ہے۔ وہ جب امام کا ظہور ہوگا، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، وہ شریعت خدا کو صحیح طریقے سے ہمارے سامنے۔ لیکن اب امام زمانہ نہیں ہے تو ہم کن کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ مراجع کی طرف۔ اس لیے کہا گیا کہ ایک مرجع کی تقلید کرو، کیونکہ اگر دو کی کرو گے تو پھنس جاؤ گے، سر ڈالوں یا نہ ڈالوں۔ اس لیے خود کو اس مخمصے سے، اس پریشانی سے نکالنے کے لیے ایک کی تقلید کرو تاکہ تو اسی پہ عمل کرتا رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مجتہد نے جو حکم دیا، اس نے تو تحقیق کر کے دیا، اس نے تو اصولی مبنا پر حکم دیا، اس نے تو پوری ریسرچ کر کے احادیث کو چھان بین کر جو اسے سمجھ آیا، بالکل اسی ڈاکٹر کی طرح جو آپریشن کرتا ہے اور آپریشن کرنے کے بعد ایک غلطی کی وجہ سے ایک بچہ مر جاتا ہے، آپ کبھی ڈاکٹر کو نہیں کہتے یہ قاتل ہے، کیونکہ اس نے قتل کی نیت سے آپریشن نہیں کیا تھا۔ اس نے نیت یہ تھی کہ میں اس بچے کو بچاؤں گا، لیکن خطا ہو جاتی ہے، انسان کتنا بھی پڑھا لکھا ہو اس سے خطا ہو جاتی ہے۔ اس نے اگر شریعت کے مسائل میں تحقیق کی، ایک حکم دیا، اب اگر اس کا حکم لوہے محفوظ کے حکم سے الگ ہو تو گویا اس نے خطا کی ہے۔ اس کو کہتے ہیں خطائے اجتہادی۔ اس نے بڑی دیکھ بھال کر کے لیکن پھر بھی ایک حکم دیا، حکم خطا تھا لوہے محفوظ میں، ہمیں پتہ نہیں ہے اس کی خطا پر بھی خدا اسے ایک اجر دیتا ہے، کیونکہ اس نے محنت کی ہے، کیونکہ اس نے جد و جہد کی ہے۔ یہ نہیں کہ ڈاکٹر آپریشن کرے بچہ مر جائے اور آپ کے ڈاکٹر صاحب پیسے نہیں دوں گا۔ کوئی محنت تو میں نے کیا ہے، 2 گھنٹہ تمہارے بچے کے اوپر کھڑا تو ہوا تھا، اب موت و زندگی اللہ کے ہاتھ میں، جتنا میں کر سکتا تھا اتنا میں نے کر دیا۔ اسے کہتے ہیں خطائے اجتہادی۔ اب اگر کوئی ایسا حکم دے جو لوہے محفوظ میں نہ ہو، لیکن وہ اپنی ریسرچ کے مطابق حکم صحیح دے لیکن لوہے محفوظ میں ویسا نہ ہو، اس نے خطا اجتہادی کی۔ ہماری فقہ میں بھی یہی ہے کہ اس نے جو خطا کی ہے، اس کی خطا پر اس کو ایک جزا ملے گی۔ دوسری طرف دوسرا مجتہد ہے جس نے حکم دیا، وہ بھی تحقیق کر کے دیا، لیکن اس کا حکم وہی ہے جو لوہے محفوظ پر ہے، مطلب صحیح حکم ہے، اس کو اس کی محنت پر 2 جزائیں ملیں گی، اس کو 1 جزا، اس کو 2 جزا۔ اب یہ جو فلسفہ ہے اجتہاد میں، اصول میں، اسی فلسفے کو آتے ہیں اور لاگو کرتے ہیں اصحاب پر۔ کہ امیر شام لڑے علی سے، برملا کہتے ہیں کہ علی حق پر تھے، امیر شام باطل پر تھا، لیکن خطا اجتہادی کی اسے 1 جزا ملے گی، علی کو 2 جزائیں ملیں گی۔ مسئلہ ہی حل ہو گیا نا۔ عمار کو 2 جزائیں مل گئیں، جس نے مارا اس کو 1 جزا مل گئی، مرنے والا مارنے والا دونوں جنت میں چلے گئے۔ اب اس مسئلے کو آپ حل کیسے کریں گے؟ دیکھیے مولا نے آپ کو دی ہے عقل اور فرمایا نحن ابناء الدلیل، علی کا ماننے والا دلیل والا ہوتا ہے۔
آپ کی کمر اتنی مضبوط ہے دلائل اہل بیت سے کہ کوئی آپ سے جیت نہیں سکتا، نہ علم کے میدان میں نہ جنگ کے میدان میں۔ آج دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں سے اگر کوئی لڑ رہا ہے تو اس قوم کا نام شیعہ ہے۔ اسرائیل سے کون لڑ رہا ہے؟ شیعہ لڑ رہا ہے۔ آل سعود سے کون لڑ رہا ہے؟ شیعہ لڑ رہا ہے۔ ابو ظبی نے کیا کیا؟ ہاتھ ملا دیا۔ امریکہ سے کون ہاتھ ملا رہا ہے؟ آل سعود ملا رہی ہے۔ لیکن واحد قوم ہے جس کو درس حسین ابن علی نے دیا، جو حسین کی آئیڈیالوجی پہ چلا کہ کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دینا، یہی پیغام امام حسین تھا۔ اب آئیے اس مسئلے کو حل کیسے کریں؟ بھائی امیر شام نے خطا کی، وہ خطائے اجتہادی تھی۔ یہاں پر لفظ ہے اجتہاد، لفظ کیا ہے؟ اجتہاد۔ آپ اس جوان کو پہلے یہ کہیے، اس مفتی کو پہلے یہ کہیے، بھائی میں خطا اجتہادی کو ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے تو یہ ثابت تو کر کہ امیر شام مجتہد تھا۔ مرتے مر جائیں گے لیکن کبھی ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ مجتہد تھے۔ کیوں؟ امام ابو حنیفہ مجتہد ہے، امام حنبل مجتہد ہے، امام شافعی مجتہد ہے، امام مالک مجتہد ہے، کیونکہ ان کی کتابیں ہیں، فقہی روایات ہیں، استدلال ہے۔ ہمیں امیر شام کے 4 صفحے لکھے ہوئے دکھا دے، 4 صفحے۔ جس کو مجتہد کہا جاتا ہے وہ صفات بھی تو ہونی چاہیے نا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ فلاں یونیورسٹی کا پروفیسر، اس میں تو تعصب ہے ہی نہیں، وہ پروفیسر ہو تو ڈگری دکھاؤ، عالم ہو تو علم دکھاؤ، بہادر ہو تو میدان سے نہ بھاگو۔ نشانی، انسان کا وجود نشانی بتاتا ہے نا، کہ تم نشانی بتاؤ۔ اب کو نہیں فلاں آدمی، یہ تو بالکل ایسے ہے کہ ایک آدمی کا نام شیر علی ہو لیکن سب سے بڑا ڈرپوک ہو۔ بھائی نام سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، نام بھی ہو اور نام کے ساتھ علی جیسا کام بھی ہو۔ تاریخ کھولو، یہ بہترین دلیل ہے کہ یہ کسی کا مجتہد ہونا ثابت کریں۔ واللہ تھک جائیں گے، ثابت نہیں کریں گے، آخر میں یہ کہیں گے کہ ان سے ہمیں 4 حدیثیں ملتی ہیں۔ اگر 4 حدیثیں ملنے سے کوئی مجتہد بن جائے تو کل سے سارے مسلمانوں کے بچے 10 حدیثیں یاد کر لیں، تو سب کی فتاویٰ پر پھر عمل کرنا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو علمی طریقے سے اگر آپ گفتگو کریں گے واللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ اور آج اس نیٹ نے برائیاں بھی اس میں بڑی ہیں، نسلوں کو تباہ بھی کر رہا ہے، ہمارے مسلم کلچر کو تباہ کر رہا ہے، سوچ کو تباہ کر رہا ہے، ہمارے پہناوے کو تباہ کر رہا ہے، خواتین کے فیشنز کو تباہ کر رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھائی بھی ہے کہ پہلے ہم چھوٹے تھے، ہمارے چند رشتہ دار تھے، ان کے والد جو تھے وہ مبغض اہل بیت تھے۔ جب جلوس گزرتا تھا تو بچوں کو صحن میں ڈال کے دروازے کو تالا لگا دیتے تھے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ سیدہ زینب نے جو راہ و رسم ہمیں سکھائی کہ جلوس نکالو۔ ایک گاؤں ہے، اس میں 40,000 اہل سنت ہیں، اس میں 200 شیعہ ہیں، پھر بھی جلوس نکال رہے ہیں۔ فلسفہ جلوس کا کیا ہے؟ فرمایا تم کتنا بھی بچوں کو روک لو، حسین کا نام نہ سنے، ہم گلی گلی گزر گزر کے بتائیں گے کہ کوئی حسین تھا۔ یہ وہ سوشل میڈیا تھا، ہمارا جلوس تھا سوشل میڈیا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل میں آؤں گا کہ ہم کیوں بعض کلچرز پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر ہم واقعاً ہمارے زبان اپنے کلچر کو بدلیں اور رسمی عزاداری سے نکلیں تو آپ پاکستان میں شیعت کا چہرہ، دنیا میں شیعت کا چہرہ بہتر سے بہترین بیان کر سکتے ہیں۔ ہم کیوں بدنام ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اسی رسمی مجلس پر، رسمی عزاداری پر رسمی شیعہ بنے بیٹھے ہیں۔ لہٰذا اب کیونکہ دنیا ترقی کر چکی ہے، نوجوان پڑھ لکھ چکے ہیں، ایک پڑھا لکھا نوجوان جب آپ کی رسمی عزاداری کو دیکھتا ہے وہ اس مکتب کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ جب تک آپ نئی عزاداری یعنی جس میں دنیا کے طور و طریقے کے اصولوں کے مطابق عزاداری کی جائے اور امام حسین کے پیغام کو پھیلایا جائے، پھر آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں حسین حسین کی صدا آ رہی ہوگی۔ اس کی دلائل بھی ہیں، اس کے میرے پاس آثار بھی ہیں، وہ انشاءاللہ جزائت الرزق سکی کی بڑی مثال ہے۔ انہوں نے عزاداری کے رنگ کو تھوڑا بدلا، طریقے کو بدلا، اور طریقہ ایسا بدلا کہ وہاں پر افریقہ میں انہوں نے ملینز آف لوگوں کو شیعہ بنا دیا۔ تو یہی تو حسین کا کام تھا کہ صرف اکیلے مجلس میں نہ آؤ، مجلس میں آؤ تو کسی کو حر بنا کے مجلس میں لے کر آؤ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد تحقیقی انشاءاللہ، کیونکہ میں نے کافی 3-4 سال ہو گئے میں نے واہ والی مجلسیں چھوڑ دی ہیں۔ مجمع خوش بھی ہوتا تھا لیکن مجھے یہ ہوتا تھا کہ بھائی یہ مدتوں سے واہ کر رہا ہے، لیکن اس کی واہ کب ہوگی؟ مولا علی تو اعلیٰ ہیں، وہ تو بلند ہیں، وہ تو بہادر ہیں۔ مولا علی کے لیے واہ کرو گے تو یہ مولا کی شان ہے نا۔
لیکن امام فرماتے ہیں میری شان کوئی بیان کرے نہ کرے ہم تو تھے ہی بلند، ہم تو تھے ہی اکبر، سوال یہ ہے کہ تم نے علی جیسا خود کو بلند کیا کہ نہیں کیا؟ آؤں گا انشاءاللہ زیارت عاشورہ پہ زیادہ گفتگو ہوگی کہ یہ لعن یہ تعن، زیارت عاشورہ جب آپ کھولتے ہیں 100 لعنتیں، اللہم لعن اول ثم الثانیہ والثالثہ والرابعہ والیزید خامسہ ولعن عبید اللہ ابن زیاد، یہ لعنتیں کیوں ہیں؟ اس لعنت سے مجھے کیا ملے گا؟ ایک کمرے میں بیٹھ جاؤں 100 لعنتیں بھیجتا رہوں، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین، مجھے کیا ملے گا اس لعنت سے؟ اس لعنت میں پیغام ہے، لعنت لفظ یزید پر نہیں ہے، لعنت یزید کی فکر پر ہے، سلام لفظ حسین پر نہیں ہے، سلام فکر حسین پر ہے۔ تو جب یہ فکر اس بدن میں آئے گی تو یہ بچہ حسینی بنے گا، ورنہ لفظوں کو لگا دینا، اشتہار کو چپکا دینا، اس سے کیا ہوگا؟ میرے وجود میں تو تبدیلی نہیں آ رہی۔ انسان یہ سوچے ہر وہ لفظ، ہر وہ محفل جس میں میں جا رہا ہوں، وہ محفل مجھے کیا دے رہی ہے؟ میں گرو اپ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ بھئی بدن کو کھانا دیتے ہو، یہ کھانا بھی اس بدن کو فائدہ دیتا ہے، گندا کھانا ہو بدن کو نقصان دے، کبھی کھاؤ گے؟ نہیں کھاؤ گے۔ کیوں مولانا میرے بدن کو نقصان دے رہا ہے؟ پھر تو اپنی فکر کو گندا کیوں کرتا ہے؟ اس فکر کو بھی ایسی غذا دے جو تمہاری فکر کو بلند کرے، اور خوش نصیب ہو، واللہ خوش نصیب کہ آج تمام عالم اسلام میں 1 بلین مسلمانوں کے بچے گمراہی کی طرف ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کو ٹی وی کے حوالے کر دیا، آج کل کے ماڈرن اسکولز کے حوالے کر دیا، لبرل قسم کے مائنڈ سیٹ کے ٹیچرز کے حوالے کر دیا۔ ہم نے بھی یہی کیا ہے، لیکن امام حسین ہمیں ایک ہدیہ دے کر گئے جس کا نام ہے فرش عزا۔ پورا سال یہ بچہ اس دنیا کی گمراہی گلیوں میں گھومتا ہے، لیکن جیسے محرم کا چاند نظر آتا ہے حسین بلا کے سے فرش عزا پہ بٹھاتے ہیں۔ یہ درس، یہ طریقہ 2 مہینہ آپ کے بچے قال رسول اللہ، قال امیر المؤمنین، قال جعفر الصادق اس منبر سے سنتے ہیں۔ واللہ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی، ہم نے تو اپنے بچوں کو اتنا نہیں سکھایا۔ میرے بچے نے خیبر سنی تو منبر سے سنی، خندق سنی تو منبر سے سنی، کربلا کی عزاداری سنی تو منبر سے سنی، مصائب امام حسین سنے تو منبر سے۔ تصور کر اگر منبر نہ ہوتا ہم تو کتابوں کو کبھی اٹھاتے بھی نہیں۔ یہ کس کی زحمت تھی؟ یہ سیدہ زینب کی زحمت تھی۔ فرماتے ہیں اگر بی بی زینب نہ ہوتی آج تیرے پاس ایمان نہ ہوتا۔ اس پر بھی سجدہ شکر کرو کہ اللہ نے تجھے 12 امامی بنایا۔ اسی پاکستان میں کچھ 6 امامی ہیں، کچھ 7 امامی ہیں، یعنی 6 تک تو آیا لیکن 7ویں تک نہیں پہنچا۔ یہ بھی نعمت خدا ہے کہ آپ کو لے جا کر امام زمانہ کے دروازے تک پہنچایا ہے۔ یہ بڑی نعمت نہیں ہے؟ انسان جنت کا آدھا راستہ جو آدھے راستے میں کٹ جائے، یعنی آپ بالکل جنت کے کنارے پر آئیں، لیکن سوال یہ ہے اس فکر سے زندگی گزارو جو فکر امام زمانہ تھی۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی۔ بسم اللہ سوال ہے؟ جی جی بسم اللہ۔ غلط نہیں ہے، فلسفہ بتا رہے ہیں نا، فلسفہ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اب سوال ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سوال کر دیا، سوال کر لیا۔ ہاں ہمیشہ جب سوال کریں تو سوال کریں، ٹھیک ہے نا۔ سوال ہوتا ہے معلومات کے لیے، آپ مجھے جواب دے رہے ہیں تو مجلس پہلی آپ کل کی مجلس میں سنیں گے۔ لعنت ہے یزید کی آئیڈیالوجی پر نہ، بدن تو آپ کو بھی وہی ملا جو اس کو ملا تھا، اس میں گوشت ہے، اس میں کھال ہے، سب کچھ وہی ہے۔ تو لعنت کس پہ کی جاتی ہے؟ یزید کی آئیڈیالوجی پہ کی جاتی ہے۔ اور امام کیوں فرماتے ہیں 100 مرتبہ لعنت کر؟ میں 100 مرتبہ ایک لام پہ لعنت بھیجوں گا، مجھے ملے گا کیا؟ اگر میں صرف نام کو ذہن میں رکھوں گا تو مجھے کچھ نہیں ملے گا، لیکن میں لعنت بھیجوں گا یزید کی آئیڈیالوجی پہ، یعنی لعنت ہے اس یزید پر جو ظالم تھا۔ تو جب 100 مرتبہ لعنت بھیجوں گا تو میرے دل میں ظلم کی نفرت پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب پہلی مجلس سے آپ فوراً اپنے ذہن میں ایک تصور بنا رہے ہیں تو اطمینان رکھا کریں، جذباتی شیعہ نہ بنے۔ امام فرماتے شیعہ جذباتی نہیں ہوتا، ٹین کے ڈبے کی طرح نہیں ہوتا، جلدی گرم بھی ہو جائے جلدی ٹھنڈا بھی ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فر، ہر شے کا ایک مفہوم ہے۔ خدا کہہ رہا ہے یہ کام کرو، مثال کے طور پہ، اب کیونکہ آج وقت کم ہے میں تفصیل میں نہیں جا رہا، ایک چھوٹی سی مثال، یہ سورہ حمد آپ پڑھتے ہیں، اس میں ایک جملہ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے ہدایت دے، یہاں راستے پہ باقی رکھ، بس دعائیہ جملہ ہے کہ مجھے ہدایت دے۔ کربلا کے میدان میں حر بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی یہی جملہ کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ کربلا کے میدان میں شمر بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ حر نے اہدنا الصراط المستقیم کہا، ناصر حسین بنا، اس نے اہدنا الصراط المستقیم کا قاتل حسین بنا۔
جملے تو وہی تھے نا. جملوں کے دوران سے کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ تھا کہ شمر صرف ذکر کر رہا تھا اور ذکر بھی کر رہا تھا، اس پہ فکر بھی کر رہا تھا. رسمی اللہ صلی علی محمد. ابھی بحث کھلے گی تو آگے چلی جائے گی. وہی جو کام آپ کے ممبر سے دوسرے اپنے شیعہ ایک مکتب کے لوگ کر رہے ہیں. زور ہے لعنت پر. اب لعنت بھی بیچتا ہے، بعد میں جا کے شراب بھی بیچتا ہے. یہ لعنت کس کام کی ہے؟ شمر میں 4 صفات تھیں. کبھی آپ نے صفات کو پڑھا کہ شمر شمر کیوں بنا، یزید یزید کیوں بنا؟ انسان مجموعہ ہے عادتوں کا. یا اس میں اچھی عادتیں ہیں یا اس میں بری عادتیں ہیں. جب اچھی عادتیں آتی ہیں تو ان اچھی عادتوں کا نام ہے راہ حسین. جب بری عادتیں آتی ہیں ان عادتوں کا نام ہے راہ یزید. جنگ افراد سے نہیں ہے، جنگ ان کی آئیڈیالوجی سے ہے. تب امام حسین فرماتے ہیں کہ یہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ امام حسین یزید کی بیعت کرتے ہیں؟ ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا. تبھی امام نے یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے، فرمایا مثلی لا یبایع مثلی. امام ایک پیغام دے رہے ہیں کہ حسین تو کریں گے ہی نہیں. اور کہا یزید یہ تیری بھول ہے کہ تو حسین سے، ارے حسین سے تو دور کی بات، جس کی فکر حسین جیسی ہے وہ بھی تیری بیعت نہیں کرے گا. حسین تو بڑا مقام ہے. تو جنگ فکر کی ہے. ہم الفاظ میں خود کو جکڑ دیں اور الفاظ میں پڑے رہیں. یہی تسبیح جناب سیدہ کتنا فائدہ دیتی ہے. آیت اللہ تذکرہ فرماتے ہیں، آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ لوگ جاتے تھے آقا بہجت کے پاس کہ قبلہ صاحب ہمیں کوئی ورد دیجئے، کوئی ذکر دیجئے. آقا بہجت مثلا جیسے ہم کہتے ہیں رزق کے لیے کافی مومنین آتا، ہم کہتے ہیں بھائی ہر نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھو. یہ مومن ناراض ہو جاتے ہیں، مولانا نے مجھے ذکر دیا نہیں. یہ سمجھتے کوئی نئی چیز ہمیں نکال کے دی جائے. آقا بہجت نے یہی ایک جملہ کا فرمایا، جو قرآن تیرے گھر میں ہے وہی قرآن میرے گھر میں ہے. جو مفاتی تیرے گھر پر ہے وہی مفاتی میرے. فرق یہ ہے تو صرف پڑھتا ہے، غور نہیں کرتا. ہم پڑھتے بھی ہیں، غور و فکر بھی کرتے ہیں. تو فکر ہے جو انسان کو بلند لے کر جاتی ہے. انشاءاللہ سوال کریں، کوئی مسئلہ نہیں. بسم اللہ. جی 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 صحیح. تو وہی تو کہہ رہے ہیں کہ اپنا ہوگا. وہی تو تصور ہے. آپ زیارت عاشورہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم. مولا میں ہر اس سے محبت کرتا ہوں جس کے دل میں آپ کی، یہ تشریح لعنت ہے. میں ہر اس شخص سے میری جنگ ہے جس سے آپ کی جنگ ہے. اب اس خاتون نے اگر لعنت بھیج کے کرتا بنایا تھا تو وہ حقیقت میں ان سے دشمنی کرتی تھی، ان کے کردار سے دشمنی کرتی تھی. تو امام نے بتایا کہ یہ خاتون سچی ہے، صادق ہے. لیکن بہت سارے آپ کو ایسے لعنت بھیجنے والے ملیں گے جو لعنت بھی بھیج رہے ہیں لیکن شراب بھی پی رہے ہیں، جوا بھی کھیل رہے ہیں، زنا بھی کر رہے ہیں، بدکاری بھی کر رہے ہیں. ہمارا تکلم ان سے ہے کہ لعنت اگر بھیج رہے ہو تو لعنت کے فلسفے کو سمجھو، اس کی حقیقت کو سمجھو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کو. محمد وعجل فرج. انشاءاللہ وقت ملا تو میں برادران سے کہوں گا کہ میں مجلس کا ٹائم پیریڈ کم کروں گا اور آخر میں 10 منٹ ہم سوال جواب کے رکھ لیں تاکہ یہ ایک طرفہ مجلس نہ ہو اور ہم ان میں سے ہیں ہی نہیں کہ آپ کے سوالوں کا جواب نہ دیں. جو موضوع ہم بیان کریں اس پہ گرفت ہے، اس کو پڑھا ہوا ہے، اس کی تفسیر کو پتہ ہے. کوئی اگر اہل سنت کا بھائی بھی آ کر سوال کرتا ہے لیکن سوال ہو علمی ماحول میں، جس طرح مولا علی فرماتے ہیں کہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور سوال اس لیے کیا جائے کہ تاکہ مجھے کچھ پتہ چلے. بعض لوگ سوال کرتے نہیں، مولوی کو سکھاتے ہیں. تو سوال سکھانے کے لیے نہ ہو، سوال کچھ بتانے کے لیے ہو تاکہ ذہن کی رنجش دور ہو جائے. آج وقت کم ہے، انشاءاللہ ان تمام مطالب پہ کل تفصیل سے ہم پڑھیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجہم. فرمایا، سیدہ فرماتی ہیں کہ عاشورہ کا دن وہ دن آئے کہ کثرت سے میرے حسین کو سلام کیا کر. کسی نے امام سے پوچھا، مولا عاشورہ کے دن کے لیے اتنی تاکید کیوں ہے کہ ہم سلام کریں؟ امام فرماتے ہیں کیونکہ یوم عاشور یزیدیوں نے ہمیں سلام نہیں کیا تھا. مولا سلام کیوں نہیں کیا تھا؟ کہ کہتے ہیں کہ سلام اسے کیا جاتا ہے جو مسلمان ہو. انہوں نے ہمیں قابل سلام سمجھا ہی نہیں.
تبھی لیے معصوم کا فرمان ہے جب عاشورہ کا دن اے مومن ایک دوسرے کو بھی سلام کرنے سے پہلے حسین کو سلام کیا کر. اور چھٹے امام فرماتے ہیں اے مومن ابھی ذاکر نے مصائب پڑھے نہیں، پڑھنا چاہتا ہے. ابھی تو رویا نہیں، رونا چاہتا ہے. ابھی تیری آنکھوں سے آنسو نکلے نہیں، نکلنا چاہتے ہیں. فرماتے تم سب کے سروں کے پیچھے ہماری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی. معصوم کا فرمان ہے قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، لیکن فرمایا 2 آنکھیں قیامت کے دن کبھی نہیں روئیں گی. ایک وہ آنکھ جو حسین کے غم پہ روتی ہے، ایک وہ آنکھ جو حر کی طرح اپنے گناہوں پہ روتی ہے. اور آپ خوش نصیب ہیں کہ خدا نے دونوں آنکھیں آپ کو عطا کی ہیں. دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں نزوات مطہرہ کو. اور جب لفظ حسین آئے تو سب مل کے بلند آواز سے اپنے مولا کو پکاریے گا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن بلند آواز سے وعلی اولاد وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو ان خشک ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا. یہ جملے میرے جملے نہیں، زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کے جملے ہیں. فرماتے میرا سلام ہو ان رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا. میرا سلام ہو ان زخمی گلائیوں پہ جن کو پس گردان باندھا گیا تھا. فرمایا میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب بہن دیکھ رہی تھی اور شمر سینے پہ سوار تھا. فرمایا اے میرے دادا کے جانے والو تو پانی روتا ہے لیکن تیرا امام زمانہ خون روتا ہے. فرمایا میرے دادا کے غم میں رونے والو تو سن کے برداشت نہیں کرتا لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم کیسے میری سکینہ کو تماچے.
چھٹے امام فرماتے ہیں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ ایک جملہ میرے امام رضا فرماتے ہیں شیعو اے کاش کربلا میں ہوتے میرے جد کی مظلومیت کو دیکھتے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں فرمایا جس مجلس میں دو بیویوں کے مصائب ہوں عیشیوں میں وہاں ضرور آتا ہوں۔ فرمائے پہلی مصیبت میری پھوپھی زینب کی، دوسری مصیبت ہماری سکینہ کی۔ دیکھیے آپ سن کے برداشت نہیں کر رہے، لیکن مجھے نہیں پتا بابا کے لاشے کو سکینہ نے کیسے دیکھا۔ فرمائے امام حسین کی عادت تھی جب بھی نماز پڑھتے تھے، واجب نماز گھر میں پڑھتے تھے، واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے، مستحب نماز گھر میں پڑھتے تھے۔ کسی نے کہا مولا گھر میں کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا گھر میں میری سکینہ انتظار کرتی